سر یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کیا کر رہا ہے. اس کا جو مقصد تھا بنانے کا وہ مقصد کیا تھا؟ اب اس میں چیئرمین صاحب ہمارے میئر صاحب ہیں. اب جہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں کہ ٹاؤن چیئرمین کے آدھا فنڈز انہوں نے ٹاؤن چیئرمینوں کو دے دیا، جو کہ جناح ٹاؤن کے اندر کافی لوگ شفٹ ہو گئے ہیں. اب جناح ٹاؤن کے اندر جو 200 لوگ ہیں، نہ وہ کوئی یو سی او میں کام کر رہے ہیں، کچھ بھی، نہ کوئی صفائی ہو رہی ہے، نہ کوئی ڈور ٹو ڈور بیگ دیا جا رہا ہے. اب سر میرا اس میں آپ کو ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو اصل سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایشو ہے کہ جس کے اندر ہر منتھ کی پیمنٹ کی جا رہی ہے، جس کے اندر ایز پر کانٹریکٹ ڈاکومنٹ گاربیج بیگ کی بھی پیمنٹ دی جا رہی ہے، جس میں ہر ڈور ٹو ڈور انہوں نے گاربیج بیگ دینا ہے، کلیکشن کرنی ہے، اور وہ سارا کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہر مہینے ان کو پیمنٹ ڈرا ہو رہی ہے. پٹیل پاڑا ہو، پاکستان کوارٹر ہو، مارٹن، کلیٹن، جہانگیر روڈ، بنوری ٹاؤن مسجد جہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، وہاں پہ کچرا کنڈی 30 سال سے روز ان کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کچرا کنڈی ریموو کر لیں، پوری دنیا میں ہمارا امیج جا رہا ہے. سر ٹاؤن کے اندر جو لوگ دیے گئے ہیں، ٹاؤن چیئرمین کے پاس 200 لوگ انہوں نے شفٹ کیے، ایک بندہ بھی موجود نہیں ہے. یو سی چیئرمین کوئی کام نہیں کر رہا. سر یہ نظام چلے گا کیسے؟ ہر مہینے یہ آپ کے اور ہم سب کے ٹیکس پیئر کے پوائنٹ آ گیا. سر ٹیکس پیئر کے پیسے سے جو پیمنٹس ہو رہی ہے، میں منسٹر صاحب سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کا پیسہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حاکمیت دی ہے، اس کے اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ جب آپ ان کو پیمنٹ دے رہے ہیں، اگر وہ گاربیج بیگ نہیں دے رہے تو ان کی پیمنٹ تو کاٹیں. یا ہر مہینے ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں، کوئی کلیکشن نہیں ہو رہی، کوئی گاربیج بیگ نہیں مل رہا، کہیں ڈسٹ بین موجود نہیں ہے. سر یہ بورڈ جو بنایا تھا یہ شہر کی بہتری کے لیے بنایا تھا. آج اس شہر کے اندر ہر گلی ہر نکڑ پہ کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے، تو آخر یہ پیسے بھی جا رہے ہیں، کام بھی نہیں کر رہے ہیں. صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، پلیز. تھینک یو. جناب اسپیکر، معزز ممبر نے جو توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا ہے اس میں اپنے حلقے کے حوالے سے بات کی، اور ان کے حلقے میں 8 یو سیز ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں. تو اس میں سے 3 یو سیز ایسی ہیں جس میں فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں کا اختیار ہے، سب پہ نہیں لیکن کچھ حصوں پہ. تو اس میں تو یہ کام نہیں کرتے، لیکن باقی جو علاقے ہیں اس میں کام کرتے ہیں. لیکن ایک بات میں تسلیمیہ کروں گا کہ پورے ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ایشوز ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چائنیز کمپنی جس کے پاس یہ کانٹریکٹ ہے، اس کا جو کانٹریکٹ کا پیریڈ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور ہم پروسیس میں ہیں کہ نئی اس میں ہم ٹینڈر کریں گے اور نئی کمپنی آئے گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے کام میں امپرومنٹ آ جائے گی. ہم نے جو ان کے کانٹریکٹس ہیں اس کے اندر یہ پروویژن موجود تھا کہ ہم ان کو ایکسٹینشن دے سکتے تھے، لیکن ایکسٹینشن کے لیے ایک شرط یہ رکھی گئی کہ جو ان کے پرانے کانٹریکٹس ہیں چونکہ وہ ڈالرز میں، اور ابھی ریسنٹلی ڈالرز کافی مہنگا ہو گیا تو ہمیں کاسٹ اس کی بڑھ گئی تھی. تو ہم نے یہ کنڈیشن رکھی کہ اگر وہ یہ سہولت لینا چاہتے ہیں جو کانٹریکٹ میں موجود ہے کہ ایکسٹینشن دی جائے، تو اپنے کانٹریکٹس کو وہ روپیز میں کنورٹ کریں. تو کچھ اور ضلعوں کی کمپنیز نے وہ شرط مان لی اور روپیز میں کنورژن پہ وہ آ گئے، اور ان کی ایکسٹینشن ہم نے کر دی جو کانٹریکٹ کے اندر گنجائش تھی، اور وہ روپیز میں لے رہے ہیں. لیکن ایسٹ میں جو کمپنی کام کر رہی تھی اس نے ریفیوز کر دیا، اور اس لیے ہم نے ان کو ایکسٹینشن نہیں دی، اور ہم نئے پروسیس کے اندر ہیں. لیکن جو ڈور ٹو ڈور کلیکشن کی بات ہے وہ ابھی مکمل طور پہ وہ کام شروع نہیں ہوا، لہٰذا وہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہوا ہی نہیں شروع ابھی تک، تو وہ مسئلہ ہے. باقی جو کچرا کنڈیز کی بات ہے اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کہیں سے وہ شفٹ کرنی ہے تو کہیں آپ کو لے کر بھی جانا پڑے گا. جب تک ہمارے وہ پراپر جو جی ٹی ایس کے کام ہو رہے ہیں وہ مکمل نہیں ہو جاتے، یہ مسئلہ رہے گا، اور اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے، میں پہلے بھی اس بات کو تسلیم کر چکا ہوں کہ یہ کچرا کنڈیاں آپ کو مساجد کے پاس ملیں گی، اسکولوں کے پاس ملیں گی، اسپتالوں کے پاس ملیں گی، اس لیے کہ وہاں کوئی کہنے والا نہیں ہوتا، کوئی شخص اپنے گھر کے پاس بنانے نہیں دیتا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں میں انکار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ زیادہ مسئلہ ہو، لیکن ہمارے معزز ممبر نے خود ایک بڑا تعریف کرنے والا خط جو ہے وہ نومبر میں لکھ کے بھیجا ہے سالڈ ویسٹ والوں کو کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور جہاں جہاں انہوں نے کہا، ان کے کہنے پہ بھی کچھ جگہوں پہ انہوں نے امپرومنٹ کیا، تو تعریف انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. وہ آفیسرز کے نام دیے ہیں کہ جی بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، تو مہربانی کریں اگر کہیں آپ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جی انہوں نے کہیں اچھا کام بھی کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور انہوں نے جو ذکر کیا کہ کچھ سالڈ ویسٹ کے جو ملازمین تھے
ان کو ٹرانسفر کیا گیا ہے ٹاؤنز میں۔ دیکھیں قانون کے مطابق اس وقت یہ جو صفائی کا کام ہے، کچرا اٹھانے کا کام ہے، یہ ٹاؤنز کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ یہ تھا پہلے قانون میں، لیکن انہوں نے خود جب ڈی ایم سیز تھیں تو یہ اپنا اختیار دے دیا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو، اور انہوں نے کام شروع کیا۔ لیکن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ جو ڈی ایم سی کے امپلائیز وہاں گئے تھے وہ کام نہیں کرتے تھے، شکایتیں بہت زیادہ تھیں، چونکہ وہ ریگولر امپلائیز تھے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے، تو وہ مسائل تھے۔ تو انہوں نے فائنلی پچھلے سال جو ہے یہ کہا کہ جی ملازمین ہمیں نہیں چاہیے، آپ واپس لے لیجیے۔ تو انہوں نے ملازمین تو واپس کر دیے، تو وہ پھر ڈسٹریبیوشن ہو گئی مختلف ٹاؤنز میں، اس میں گلشن ٹاؤن میں بھی گئے، چنیسر میں بھی گئے، لیاری میں گئے، صدر میں گئے، جناح میں گئے، مختلف ٹاؤنز میں لوگ چلے گئے۔ لیکن ان کا کام اب صفائی کا نہیں ہے۔ لیکن اگر ٹاؤن چیئرمین یہ محسوس کرے کہ جی ان سے ہمیں کہیں کام لینا چاہیے تو وہ لے سکتے ہیں، لیکن ان کا مینڈیٹ اور ان کا اختیار، یہ مطلب ان کی ذمہ داری یہ نہیں بنتی۔ لیکن ہم نے ان سے یہ کہا جہاں جہاں ٹاؤنز میں گئے ہیں کہ جو لوگ آپ کے پاس آ گئے ہیں ان سے آپ کوئی اور کام لیں، ان کو گھر نہ بٹھائیں اور ان کو استعمال کریں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کئی ٹاؤنز میں ایسا بھی ہوا کہ جو ملازمین وہاں شفٹ ہوئے ان کی پوری تعداد وہاں نہیں آئی۔ اس میں سے بہت بڑا نمبر تو نہیں ہے، لیکن ایک بہت چھوٹا نمبر ایسا ہے جو غالباً گوسٹ امپلائیز تھے۔ جب ٹاؤنز نے ان کو ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ موجود ہی نہیں تھے، تو ان کی بھی نشاندہی ہو گئی اور ان کی تنخواہیں بند کر دی گئیں اور کچھ کو نوکریوں سے نکال دیا گیا۔